اللہ کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں ان پہ راضی ہو جانا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور تقدیر کے فیصلے جو ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے انتو من بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ میں تیری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، وہ تقدیر شر بھی ہو سکتی ہے، خیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے برے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ نے ہمیں قرآن مجید ایسی کتاب دی ہے، اس میں ایسے ایسے جوامع الکلمات ہیں، اگر ان جوامع الکلمات کو ہم دیکھیں تو وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پورا دین نظر آتا ہے۔ وہ لفظ جو ہے وہ پورا دین کا محور نظر آتا ہے۔ جیسے لفظ تقویٰ ہے، تقویٰ یہ پورا دین ہے۔ اسی طرح لفظ احسان ہے، یہ احسان بھی پورا دین ہے۔ جیسے اسلام ہے، ایمان ہے، اور اسی طرح ہدایت ہے، اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر کا دائرہ کار بھی جو ہے وہ پورا دین ہے۔ یہ سب الفاظ، یہ سب کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے الفاظ بنا لیے ہیں جن کو وہ مکمل دین سمجھتے ہیں۔ مثلا لفظ تصوف، یہ لوگوں کے ہاں اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ احادیث کے مجموعے میں ہے۔ اسی طرح لفظ تقلید، لوگ پورا دین کا محور سمجھتے ہیں اس کو۔ تقلید کا لفظ پورے قرآن میں نہیں اور کتب احادیث میں نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ عشق ہے، اور عشق، لفظ عشق کو پورا دین سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لفظ عشق پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں، احادیث کے مجموعے میں کہیں بھی ذکر نہیں۔ لیکن وہ کلمات جو شریعت نے ذکر کیے ہیں یا قرآن مجید میں رب العزت نے بیان کیے ہیں، وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ پورا دین نظر آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورت کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ عصر، کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی سورت نازل کر دیتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس سورت میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، ہر چیز ہے، اخلاقیات بھی ہے، ہر چیز اس سورت میں ہے۔ گویا کہ یہ سورت جو ہے وہ 4 اصولوں پر مشتمل ہے، 4 اصولوں پر، اور وہ 4 اصول جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ ایک قسم کھا کے کیے ہیں۔ اور قسم بھی کس چیز کی کھائی ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی قسمیں کھائی ہیں، کبھی سورج کی قسم کھا رہا ہے، کبھی چاند کی،
کبھی سورج کی روشنی کی، کبھی چاند کی روشنی کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، کبھی پھلوں کی، اور کبھی جو ہے وہ پہاڑوں کی، زمینوں کی. یہ ساری چیزیں زمانے کے اندر ہیں. سورج بھی زمانے کے اندر ہے، چاند بھی زمانے کے اندر ہے، پھل بھی زمانے کے اندر ہے. لیکن یہ عصر لفظ جو ہے یہ ساری قسموں پر محیط ہے. گویا کہ اگر عصر کی قسم کھا لی تو زمانے کی جو بھی موجود چیزیں ہیں سب کی قسم کھائی. اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کی قسم کھا کے کہتا ہے تو وہ دن زمانے کا ایک جز ہے، رات زمانے کا ایک جز ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ پورے زمانے کی قسم کھا کے کہے اور وہ بھی تاکید کے ساتھ، اور قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے. ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جب سامنے والے کو یقین دلانا ہو، وہ ہماری بات پر یقین نہ کر رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اپنی بات پر یقین کرانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ کس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر اللہ نے قسم کھائی ہے تو انسانوں کو چکنا کرنے کے لیے، انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے، اور پھر کس طریقے سے قسم کھا کر کیا کیا لفظ تاکید استعمال کیے ہیں. فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، ان لفظ بے شک یہ تاکید کا لفظ ہے. پھر الانسان، ال جو ہے یہ استغراق کا ہے. انسان سے مراد پوری انسانیت ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یعنی تمام کے تمام انسان. پھر اللہ تعالیٰ نے لفی، یہ لام بھی تاکید کا ہے، یہ لام بھی تاکید کا ہے. آگے پھر کہا لفی خسرن، فی خسرن میں ایک عجیب و غریب تاکید ہے، عجیب و غریب تاکید. یعنی انہ بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کی، پھر فی خسرن، اس میں بڑا عجیب و غریب تاکید اللہ نے بیان کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بیان کی ہے. بے شک تمام انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا آغاز جو ہے، نقطہ آغاز جو ہے وہ خسارے سے شروع ہوتا ہے، خسارے سے. اور وہ خسارہ بھی کیسا ہے کہ چاروں طرف سے وہ خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. لفی خسر، وہ خسر میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. یعنی وہ خسارہ جو ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اس نے انسان کی جہات کیا ہے؟ یا تو اوپر کی جہت ہے، یا دائیں ہیں، یا بائیں ہیں، یا سامنے ہے، یا پیچھے ہے، یا نیچے ہے. یہ 6 جہات ہیں. گویا کہ خسارے نے اس کو چاروں 6 جہات سے گھیرا ہوا ہے، یہ خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ان الانسان قد خسرا، یا یہ کہہ دیتا کہ ان الانسان لخاسر، لیکن لفی خسر کہا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان خسارہ اٹھایا. لیکن خاسرون کی جو اصطلاح ہے فی خسرن سے زیادہ جو ہے وہ خسارہ ظاہر نہیں کرتی. فی خسرن یہ چاروں طرف سے خسارے میں ہے. جب انسان چاروں طرف سے خسارے میں ہو، سامنے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، چاروں طرف خسارہ ہو. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے. وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، ومن فوقی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، ومن امامی نورا، ومن خلفی نورا، ومن تحتی نورا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 جہاد کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اوپر سے بھی نور دے، دائیں سے بھی نور دے، بائیں سے بھی نور دے، سامنے سے بھی نور، پیچھے سے بھی، نیچے سے بھی، اللہ ہر جہت سے مجھے نور سے بھر دے۔ اس لیے کہ یہ خسارہ جو ہے انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اس نے، اور یہ خسارہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، جس نے چاروں طرف سے گھیرا ہو انسان کو۔ پھر اس خسارے سے بڑی قوت سے نکلنا ہوگا انسان کو، اس نقصان سے، یہ گھاٹے سے نکلنا ہوگا۔ اور اس خسارے سے کیسے نکلے گا، اس کے لیے جو ہے وہ 4 اصول 4 بتائے ہیں، ان میں سے ایک صبر بھی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الصبر ضیاء، صبر جو ہے یہ روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ صبر کو روشنی کہا ہے، لیکن نماز کو کیا کہا ہے؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، صبر ضیاء ہے۔ نور اور ضیاء دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے جہاں قرآن مجید میں سورج کا ذکر کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء کہا ہے، اور چاند کو کہا ہے کہ یہ نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کی روشنی کم ہے اور سورج کی روشنی زیادہ ہے، تو ضیاء جس لفظ میں، جس کے بارے میں ضیاء کہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ صبر کو ضیاء کہا ہے، ضیاء، اور نماز کو نور کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کی روشنی کم ہے اور صبر کی روشنی زیادہ ہے، اور بندہ جو ہے اس صبر کے ذریعے سے، اس صبر کی روشنی کے ذریعے سے بندہ اندھیروں کو دور کر کے اور اس خسارے اور جہالت سے نکل سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا یشعرون لا تعلمون شیئا، اور لوگوں جب ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم میں سے کوئی بھی، نہ مرد نہ عورت، جو بھی اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے ہیں کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، بالکل جو ہے وہ خسارے میں تھے، اور یہ جہالت خسارہ ہے، اور اس خسارے سے جو ہے وہ تمہیں نکلنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم جتنے بھی ہو، تم انسان ہو یا مرد ہو یا عورتیں ہو، سب اپنے ماؤں کی پیٹوں سے پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ آج کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، ماں کے پیٹ سے نکلے روزے سے تھے۔ کتنی بڑی جہالت ہے یہ! اللہ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ محاذر آئی ہے، اللہ کی باتوں کو جھوٹا کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم جب اس دنیا میں آئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ یہ تم نہ جاننا یہ خسارہ ہے۔ جب تمہارا آغاز ہو رہا ہے خسارے سے ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اب اس خسارے سے نکلنا ہوگا۔ نور ہم دیں گے، اللہ نے کہا روشنی ہم دیں گے، اس روشنی کو لے کر تم اس خسارے سے نکل سکتے ہو، ان اندھیروں سے نکل سکتے ہو۔ اور خسارے سے نکلنے کے لیے وہ اصول 4 کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، تمہیں ایمان لانا ہوگا، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی صالح کرنے پڑیں گے۔ عمل کے ساتھ صالح کی شرط ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمل کا ذکر کیا ہے وہاں صالح عمل کا ذکر کیا ہے، اور صالح عمل ہوتا ہی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے بعد تمہیں عمل صالح کرنا ہوگا، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جس حق کو تم نے اپنے عقیدے میں اپنایا ہے، اپنے عمل صالح میں اپنایا ہے، اس حق کو تم نے اپنے تک نہیں رکھنا۔ تواصی بالحق، پھر اس حق کی تم نے تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور پھر وتواصوا بالصبر، پھر جو ہے وہ صبر بھی کرنا ہے۔ اور گویا کہ
یہ اس خسارے سے بچنے کے لیے یہ اصول اربع ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اور خسارے سے نکلنا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس خسارے سے ہمیں نکلنا ہوگا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر اس خسارے سے نہ نکلے، یہ خسارہ اگر برقرار رہا، تو پھر یاد رکھنا ان اجسامکم من النار لا تقوی، جہنم کی آگ کو ہماری چمڑیاں برداشت نہیں کر سکتی، ہماری چمڑیاں جو ہیں وہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ خسارہ اگر اسی طرح برقرار رہا تو آخرت میں خسارہ کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں جانا جو ہے وہ ہماری چمڑیاں تو اس کو برداشت نہیں کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احون اہل النار عذابا، سب سے کم عذاب جو ہے وہ جہنم کا ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کے دونوں قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ دو جہنم کے کوئلے رکھے گا۔ من یوضع تحت قدمی جمرتین من النار، جہنم کے دو کوئلے اس کے قدموں کے نیچے رکھے گا۔ یہ سب سے چھوٹا خسارہ ہے، سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا؟ ان دو انگاروں سے یغلی بھی دماغہ، اور اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے آگ پہ رکھی ہوئی ہنڈیاں ابلتی ہے۔ یہ خسارہ اگر برقرار رہا تو سمجھو کہ یہ پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ ہاں، ہم نور ہم فراہم کریں گے، ہم روشنی دیں گے، اس روشنی سے فائدہ تم نے اٹھانا ہے، اس خسارے سے نکلنا تم نے ہے۔ تم اس خسارے سے نکلو گے، یہ تمہاری ضرورت ہے، خسارے سے نکلنا یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اور جب تک خسارے سے نہیں نکلو گے، اگر خسارے کو برقرار رکھو گے، تو پھر وہ آگ تم برداشت نہیں کر سکتے جس آگ کو اللہ نے 70 بار جلایا ہے۔ یہ آگ جو تمہارے پاس ہے، یہ آگ ایک بار جلائی ہے، اور جہنم کی آگ کو 70 بار جلایا ہے۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، اور لوگوں یہ آگ جو تمہارے پاس ہے جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے۔ اس کو 70 بار جلایا ہے، اس کو ایک ہی بار جلایا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ لہذا جو ہے وہ تمہیں اس خسارے سے نکلنا ہوگا۔ نکلنے کے لیے جو ہے یہ 4 اصول اربع کو سامنے رکھنا ہوگا، عقیدے کو چیک کرنا ہوگا، عمل صالح کو چیک کرنا ہوگا، حق کی پہچان ہونی چاہیے۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے جو بھی بیان ہے وہ حق ہے۔ ما هو الحق؟ الحق من ربکم، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس حق کو پہچاننا ہوگا، اور پھر صبر کرنا ہوگا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں الحبس والمنع، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بند کر لینا۔ کس چیز میں بند کرنا؟ کس چیز سے روکنا؟ یہ صبر کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ روکے رکھنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکے رہنا، ان سے صبر کرنا، ان کو نہ اپنانا، اور اللہ کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں ان پہ راضی ہو جانا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اور تقدیر کے فیصلے جو ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ میں تیری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، وہ تقدیر شر بھی ہو سکتی ہے، خیر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے برے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا ہوگا، یہ صبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس دور میں آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اس میں ایک لفظ ہے عدل فی قضائک فی قضاؤک، اللہ تیرے جو میرے بارے میں فیصلے ہیں عدل پر مبنی ہے، تیرے فیصلے میرے بارے میں جو بھی ہیں، تو نے امیر رکھنا ہے تیرا فیصلہ ہے، غریب رکھنا ہے تیرا فیصلہ ہے، عدل پر مبنی ہے۔
تو امیر بنائے، غریب برائے، بیماری دے دے، تندرستی دے دے، غریب جو ہے وہ مال چھین لے، اولاد چھین لے، ساری نعمتیں چھین لے، عدل فی کا اللہ تیرے جو فیصلے میرے بارے میں ہے عدل پر مبنی ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں میں ایک دعا تھی جو لمبی دعا ہے، اور تقدیر کے فیصلے جو ہیں، اور خاص کر ان ایام فتن میں، 15ویں صدی میں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی نشاندہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور لوگوں، میرے بعد ایام الصبر آنے والے ہیں، پرفتن دور آنے والا ہے، اور پرفتن دور میں جو ہے یہ دور وہ گزر رہا ہے جس میں جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا العامل فیہن، ان ایام صبر میں عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا، کل قابض علی الجمر، اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ کون ہے جو ہاتھ میں انگارہ رکھ کے بیٹھ جائے؟ اتنا مشکل ہوگا ان دنوں میں عمل کرنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں، ایام الصبر میں، المتمسک فیہن بما انتم علیہ، اے میرے صحابہ اکرام، ان دنوں میں، ایام صبر میں، پرفتن دور میں، جو اس کو تھامے گا جس کو تم نے تھاما ہے، المتمسک فیہن بما انتم علیہ، اے صحابہ اکرام جس کو تم نے تھاما ہے، اس کو جو لوگ اس دور میں تھامیں گے، پرفتن دور میں، فَلَهُ أَجْرُ 50 رَجُلًا، اس بندے کو ان فتنوں کے دور میں صحیح دین پہ چلنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا، 50 آدمیوں کے برابر۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ 50 آدمی منا و منہم، وہ ہم میں سے 50 آدمی یا اس دور کے 50 آدمی؟ آپ نے فرمایا بل منکم، بلکہ وہ تم میں سے 50 آدمی۔ گویا کہ ان فتنوں کے دور میں اس دین کو مضبوطی سے تھامنے والا، جس دین کو صحابہ نے تھاما ہے، اگر اس کو تھامتا ہے، اس کو 50 صحابہ کے برابر جو ہے وہ صبر، اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا، 50 صحابہ کے برابر۔ اور فرمایا کہ یہ ایام حرج ہے، یہ فتنے کے ایام ہیں، العبادت فی الحرج، ان فتنوں کے دور میں صحیح معنوں میں عبادت کرنا، اس کا اجر کتنا ہے؟ کا ہجرت الیہ، اگر کوئی شخص جو ہے ان فتنوں کے دور میں صحیح معنوں میں عبادت کرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آ گیا ہے، اتنا اجر ہے اس کا۔ تو گویا کہ یہ ایام میں صبر ہے، فتنے کے ایام، تو گویا کہ صبر کا بڑا اجر ہے۔ صبر پورا دین ہے، پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے یہ لفظ۔ اور صبر کی 3 اقسام ہیں، اور 3 اقسام کیا ہے؟ صبر علی المامور، ایک صبر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جن چیزوں کا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کر دو، وضو کرو، عبادتیں کرو، جو جو حکم دیے ہیں ان کو اپنا کر صبر کرنا۔ اس لیے کہ نماز بھی صبر ہے، وضو بھی صبر ہے، روزہ تو نصف صبر ہے، اور حج بھی صبر ہے۔ یہ ساری باتیں صحیح معنوں میں ادا کرنا یہ صبر ہے۔ فرمایا کہ صبر علی المامور، جو حکم دیے ہیں، جو امر دیا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو اپنانا یہ بھی صبر ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ اس صبر پر عمل کر رہے ہیں۔ فجر میں جو ہے وہ ایک صف ہوتی ہے، ایک صف، آج کتنی صفیں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ صبر علی مامور کون کر رہا ہے اس دور میں، اس پرفتن دور میں؟ کون چاہتا ہے کہ میں صبر علی المامور، اللہ کی باتوں پر عمل کر کے، اللہ کی عبادت کر کے صبر کو میں جو ہے وہ اپنا لوں اور مجھے اجر جو ہے وہ 50 صحابہ کے برابر مل جائے؟ یہ کون چاہے گا؟ یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسری قسم صبر علی المحظور، محظور سے صبر کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنا، صبر کرنا۔ جن چیزوں سے روکا ہے، بڑی ان میں لذت ہے، گناہ میں بڑی لذت ہے، شراب میں بڑی لذت ہے،
جھوٹ بولنے میں بڑی لذت ہے، اور چاہتا ہے انسان اپنی خواہشات کو نجائز عورتوں پر پورا کرے، زنا کرے، لیکن وہ شخص جو ہے اللہ کے منع کردہ سے بچ کر صبر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، اور صبر کی قسم جو ہے وہ ایک یہ ہے، الصبر علی المقدور، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پہ صبر کرنا، ترک التسخط علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر جو ہے وہ ناراضگی چھوڑ دے، ناراضگی کو ترک کر دے اللہ کی تقدیر پر۔ اب اللہ کی تقدیر کے کیا فیصلے ہیں، وہ بندہ خوشی سے قبول کرے، اس میں واویلا نہ کرے۔ اگر وہ بندہ جو ہے اللہ کی تقدیر پر راضی ہے کہ اللہ تیرے جو فیصلے ہیں عدل فی قضاء کا، اللہ میرے بارے میں تیرے جو بھی فیصلے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے، تو روٹی دے نہ دے، تو پانی دے نہ دے، تو جو ہے وہ صحت دے نہ دے، تو اللہ گھر دے نہ دے، اللہ تو مجھے جس حال میں بھی رکھے، تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل پر مبنی ہیں، یہ اللہ کی تقدیر سے راضی۔ اور اللہ کی تقدیر سے جو راضی ہو جاتا ہے، سمجھو کہ وہ اللہ کے بہت بڑے اجر کو پا لیتا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ایک شخص کا بیٹا، اس کی جان نکالی فرشتوں نے، اللہ پوچھتا ہے کبستم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں، اللہ جانتا ہے سب کچھ لیکن پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، کبستم ولد عبدی، میرے بندے کے چھوٹے بیٹے کی تم نے جان نکالی ہے؟ کہا ہاں نکالی ہے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کبستم ثمرۃ فؤادہ، اس کے جگر گوشے کی جان نکال کے لائے ہو؟ میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے کے آئے ہو؟ کہا ہاں اللہ تیرا حکم تھا لے کے آئے ہیں۔ کہا ماذا قال عبدی، جب اس کے جگر گوشے کو لے کر آ رہے تھے، اس کی جان کو لے کے آ رہے تھے، میرے بندے کا کہنا کیا تھا؟ اللہ حمدکا، اللہ وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا کہ اللہ انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی، اللہ یہ دیا بھی تو نے تھا، لے لیا تو تو نے، تیری چیز تھی، اللہ ہر چیز کا ایک ٹائم تو نے مقرر کیا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، ہر حال میں تیری میں تعریف کرتا ہوں، تو نے میرے جگر گوشے کو لے لیا ہے تب بھی میں صبر کرتا ہوں، اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں پھر اس بندے کا ابنو لہو بیتن فی الجنہ، اس بندے کا گھر جنت میں بنا دو، میرے اس بندے کا گھر جنت میں بنا دو، اور سموہ بیت الحمد، اس گھر کے اوپر بورڈ لگا دو کہ یہ بیت الحمد ہے، یہ بیت الحمد ہے، یہ اس بندے کا گھر ہے جس نے اللہ کی تقدیر کے ساتھ راضی ہو کر اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، اس کا گھر جنت میں بنا دو۔ گویا کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت لاتا ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہے، اب اس کو صبر سے، اللہ کے تقدیر کے فیصلے کو صبر سے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لے، قبول کر لے۔ اگر صبر نہیں کرے گا یہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی یہ خسارہ برقرار رکھ کر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسے موقع پر صبر نہ کرے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رخسار کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے گندے پکارتا ہے کہ اللہ کو ہمارا گھر ملا تھا اور گھر کسی کا اللہ کو دکھائی نہیں دیا۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات وہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر عورت نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے چہرے کو نوچا
اور اپنے چہرے پر تماچے مارے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدودہ، کہ جس نے اپنے رخسار کو پیٹا، وہ شکل یجوبہ، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، وہ داب داو الجاہلیہ، اور جاہلیت کے گندے پکار پکارے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی تعزیت کے لیے جاتے، جا کر اس کو تسلی دیتے، کیا کہتے؟ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ، اللہ کے لیے تھا جو اللہ نے لے لیا ہے، وَلَهُ آتا، وَلَهُ مَا آتا، جو اس نے تمہیں دے کے رکھا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تم صبر کرو اور صبر سے ثواب کی امید رکھو، اس صبر پر جو ہے وہ بڑا اجر ملے گا۔ بیماری ہے اور بیماری پر صبر کرے، بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اور اس صبر کیا ہے کہ اس پہ صبر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو۔ بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، فوراً جاؤ فلاں پیر کے ساتھ پاس پلیٹیں پڑھ کے لاؤ، اس کو فلاں درگاہ پہ لے جاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ، یہ صبر نہیں ہے، یہ تو صبر کے منافی ہے۔ پھر علاج کے لیے ایسا غیر شرعی جو ہے وہ علاج ڈھونڈنا کہ پلیٹیں پڑھا کے لاؤ، پھر جو ہے وہ درگاہوں کے چکر لگواؤ، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر جو ہے وہ اس بیماری کو اللہ کی قضا اور قدر سمجھتے ہوئے کہ تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میرے بارے میں اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، اس تقدیر پر راضی ہو کر صبر کے متلاشی ہو جائے۔ ام صائب، صحیح مسلم میں جو ہے یہ روایت ہے، ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، ام صائب کانپ رہی ہے، پورا جسم اس کا کانپ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ما لکی تزفزفی، کیا ہوا تجھے، کیوں کانپ رہی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی اصابتنی حمہ، سردی کا بخار ہے، سردی کے بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، لا بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں برکت نہ کرے، اس بخار کا ستیہ ناش ہو، اس میں اللہ برکتیں نازل نہ کرے، اس لیے کہ اس نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا کہا؟ لا تسب الحمہ، اے خاتون ام صائب، بخار کو برا بلا نہ کہ، اس لیے کہ یہ بخار کیا ہے، انہا تذہب خطایا ابن آدم، یہ تو ابن آدم کے خطاؤں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، کما یذہب القیر خبث الحدید، جس طریقے سے لوہے کے اوپر مٹی جو زنگ لگا ہوتا ہے، جب وہ بھٹی میں لوہا جاتا ہے سارا اس کی میل کچیل اتار دی جاتی ہے، یہ تو بخار آپ کے گناہوں کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور تو اس کو گالیاں دے رہی ہے، اس کو برا بلا کہہ رہی ہے۔ لا تسب الحمہ، بخار کو برا بلا نہ کہہ، یہ تو تیرے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، اس بیماری میں، اس بخار میں، اس تکلیف میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے گناہ ہی مٹیں گے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ایک رات کا بخار انسان کے سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، ایک رات کا بخار سارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ لہذا جو ہے بندہ اللہ کی تقدیر پر اگر کوئی بھی تکلیف آئے اس پہ صبر کرے۔ اور صبر کیا ہے؟ بندہ صبر یہ صبر نہیں ہے کہ اپنی بیماری کو ہر ایک کے سامنے کھول کے رکھ دے کہ یوں ہو گیا، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، اس کے سامنے شکوہ شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ آپ کے جو ہے اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ ہر انسان کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، اپنی بیماری کو ہر ایک کے سامنے کھول کے نہ رکھے، بلکہ کھولنا ہے تو اپنے رب کے سامنے رکھ سکتا ہے، اپنے رب سے شکوہ کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کے سامنے نہیں۔ صرف ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماری کو بیان کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا علاج کرواؤ، اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے، اور جو علاج معالج ہے اس کے سامنے آپ اپنی بیماری بیان کر سکتے ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سے شکوہ کر سکتے ہو، جیسے یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو ان سے چھین لیا اس کے بھائیوں نے اور پھینک دیا، پھر کہا کہ گم ہو گیا یوسف،
یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں جو ہے وہ کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا، اپنے حزن کا شکوہ جو ہے وہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اگر اللہ سے کرنا شکوہ جو ہے یہ صبر کے منافی ہوتا تو پھر صبر جمیل کا کیا معنی ہے؟ صبر جمیل کے منافی ہے کہ اللہ سے شکوہ کرنا یہ صبر جمیل کے منافی ہے۔ صبر جمیل لوگوں سے، لوگوں کے سامنے اپنے شکوہ نہیں رکھا، اپنے رب کے سامنے رکھا ہے۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَوَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس بندے کو بڑا صبر کرنے والا پایا ہے اور اس نے بڑا صبر کیا ہے۔ ہم نے اس کو مال دیا تھا، مالدار تھا، ہم نے سارا مال چھین لیا، پھر بھی اس نے صبر کر کے دکھایا۔ ہم نے اس کو اولاد دی، ساری اولاد ہم نے چھین لی اور پھر بھی یہ صبر کرتا رہا۔ اور پھر ہم نے اس کے جسم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، اندر باہر سے یہ کھوکھلا ہو چکا تھا، پھر بھی جو ہے وہ صبر کرتا رہا۔ لیکن اس نے اگر شکوہ رکھا تو صرف اللہ کے سامنے رکھا۔ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں اندر باہر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں، انت ارحم الراحمین، تو جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنا شکوہ اللہ کے سامنے رکھو گے، یہ جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر آپ ہر بندے کے سامنے اپنا شکوہ رکھو گے، یہ جو ہے وہ صبر کے منافی ہے۔ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے گڑ گڑا کے روتا رہے، معافی مانگتا رہے، آنسو بہاتا رہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ اگر کسی کو مصیبت دیتا ہے تو اس کو گڑ گڑانے کے لیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے رو کے التجائیں کرے اور اللہ سے معافیاں مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ پریشانیوں میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو۔ سب سے زیادہ نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ کتنی آزمائشیں! پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، باپ کا سایہ نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد ماں کا سایہ بھی چلا گیا، پھر دادا کا سایہ تھا، دادا بھی چلا گیا، پھر چاچا کا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا، پھر جو ہے وہ ایک بیوی جو ہے وہ سہارا دینے والی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک ایک کر کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوئے۔ ایک بیٹا چلا گیا، دوسرا بیٹا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک بیٹا 18 ماہ کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ساری تکلیفیں، ساری جمع کر کے تکلیفیں اللہ نے پیارے پیغمبر کو دے دی۔ لیکن یہ ساری مصیبتیں اللہ کے نبی کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی جو ہیں حبیب اللہ ہے اور خلیل الرحمن ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جو ہے وہ حبیب ہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی پریشانیوں میں ڈالا ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ثم امثل فامثل، پھر جو اس کے زیادہ قریب ہوگا نبیوں کے، اس کی مصیبتیں زیادہ آئیں گی، اس پر اس کی آزمائشیں بہت زیادہ آئیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مومن وہ اس کو مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹیں گھیرتی ہیں، اس کو تکلیفیں گھیرتی ہیں، حتیٰ شوکا، حتیٰ کہ اگر کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صرف اس کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی سے۔ حرم کعبہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کے شاگرد تابع بن ربا بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، ایک عورت سیاہ فام غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑی ہے، سیاہ فام عورت ہے، بڑا لمبا اونچا قد ہے اس کا، اور عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد عطا بن ربا سے کہتے ہیں الا اریکا امرأۃ من نساء اہل الجنہ، تمہیں میں نہ دکھاؤں ایک عورت جو جنتی عورت ہے، تمہیں نہ دکھاؤں؟ ان کے شاگرد عطا بن ربا بڑے خوش ہوئے کہ جنتی عورت
اور جنتی عورت کیسی جنتی عورت ہوتی ہے، اور کہا کہ یہ سیاہ فام عورت جو غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ اور حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے تو جنت کی بشارتیں دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ جراح فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے تو بشارتیں دی ہیں، اللہ کے نبی تو چلے گئے ہیں، عبداللہ آپ کیسے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی عورت ہے؟ کہا ہاں عطا سنو، جس مجلس میں یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی اس مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا، یہ عورت آئی اور اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی مجھ پہ دورے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے آپ دعا کر دیں، اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا تھا ان شئت دعوت لک، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا، اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وَإِن صَبَرْتَ، اگر تو صبر کرتی ہے فَلِكَ الْجَنَّةُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بس اس عورت نے دیکھا کہ یہ جنت کی بشارت ہے، کہا اللہ کے نبی میں جنت کے لیے صبر کروں گی، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب مجھ پہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے لباس ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، اتنی تو دعا کر دیں کہ یہ مرگی کے دورے پڑتے رہے میں بے لباس نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی اور وہ بے لباس ہونے سے بچتی رہی۔ کہا یہ اس وقت سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہے اور صبر کر رہی ہے، اور صبر کر کے اس نے جنت کو ترجیح دی ہے۔ گویا کہ بیماریوں پر صبر کرنا جو ہے یہ جنت کی خوشخبری ہے۔ اور یہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ ایک صبر اضطراری ہے اور ایک صبر اختیاری ہے۔ ایک آپ کے اختیار میں ہے صبر کرنا، اور ایک اضطراری ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اضطراری کیا؟ اضطراری اللہ کی تقدیر کے فیصلے، جیسے اس عورت پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اضطراری صورت ہے اس کی، اس پہ صبر کرنے پر جنت ہے۔ اور جو اختیاری صبر ہے اس پر کیا ہوگا، اس میں کیا اجر ملے گا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں صبر اضطراری بھی ہے اور صبر اختیاری بھی ہے۔ صبر اضطراری یوسف علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہے؟ بھائیوں نے اس سے حسد کیا، کیا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا مجھ سے حسد کرو؟ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ بھائیوں نے حسد کر کے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اپنی قوت کے بل بوتے پر۔ یوسف چھوٹا تھا، طاقت نہیں تھی، یہ اس کی جو ہے وہ اضطراری صورت ہے، اور اس کو اٹھا کر باپ سے لے جا کر کنویں کے اندر پھینکا، اور یوسف علیہ السلام نے اس پر صبر کیا یا نہیں کیا؟ یہ اضطراری صورت تھی، ان کے اختیار میں نہیں تھا، قوت نہیں تھی کہ بھائیوں کو روکے، یا اپنی مرضی سے کنویں میں تک نہیں پہنچے تھے، بلکہ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے، بھائیوں کی قوت کی وجہ سے اس کنویں تک پہنچا دیا۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دماغ میں ڈال دی بات، اے یوسف تو اس بات کی خبر، اس واقعہ کی خبر ان اپنے بھائیوں کو دے گا، لیکن اس وقت دے گا جب ان کو شعور نہیں ہوگا۔ شعور کب نہیں ہوتا؟ اگر آج یوسف علیہ السلام کو نکال لیا ہے، وہ کنویں سے نکل کر بتا دیتے میرے ابو کا گھر اس طرف ہے، ہمارا گاؤں اس طرف ہے، نہیں، اللہ نے کہا کہ یوسف تو اس وقت بتائے گا اپنے بھائیوں کو اس واقعہ کی خبر جب ان کو شعور نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ لمبا ہوگا، آپ کو واویلا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ صبر کرنا ہوگا، نہیں بتانا ہوگا۔ ورنہ آج کوئی بچہ گم ہو، فوراً مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بچہ فلاں نام کا کس کا ہے، آ کے لے جاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے آنے والے لوگوں نے کنویں سے نکال لیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے نکلنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کا گھر وہاں ہے، ہمارا گاؤں وہاں ہے، نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تو اس واقعہ کی خبر اپنے بھائیوں کو اس وقت دے گا جب ان کو شعور نہیں ہوگا۔
شعور کب نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ لمبا پیریڈ آپ کو ایسے ہی رہنا پڑے گا اور بھائیوں سے دور رہنا پڑے گا، پھر جا کے اس دور جگہ پہ جا کے ان کو بتائے گا۔ اور سورہ یوسف میں جب انہوں نے بتایا، بھائیوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم کنویں میں ڈال کے آئے تھے، کیونکہ اللہ یہ ہے صبر، اور یہ صبر اضطراری ہے۔ یہ مجبوراً کنویں میں ڈالا اور اس پہ صبر کیا، اس تکلیف پہ صبر کیا، یہ صبر اضطراری ہے۔ اور صبر اختیاری یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ بکتے بکاتے شہر میں بکے، صبر کیا۔ یہ سب صبر چل رہا ہے ان کا، پورا صبر جو ہے یہ اضطراری صبر ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، بک رہا ہے، بکائے بیچا جا رہا ہے۔ آخر مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ اب محل میں رہتے ہوئے بادشاہ کی بیوی نے، یوسف علیہ السلام نوجوان ہے، ورغلایا، آؤ ہمارے محل میں۔ ایک دروازہ کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، چوتھا کھولا، ساتوں دروازے کھول کے تنہائی میں کون ہے؟ یوسف ہے، اور کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، تنہائی بھی ہے، خلوت بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے۔ اس وقت وہ عورت جو ہے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے، اب یوسف کے اختیار میں ہے، یہ برائی کرے یا چھوڑے، یہ ہے صبر اختیاری۔ اب اس لذت سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اگر میں عزیز مصر کی بیوی سے جو ہے، مصر کے بادشاہ کی بیوی سے برائی کروں گا مجھے بہت انعامات دیے جائیں گے، نہیں کروں گا، روکوں گا، ٹوکوں گا تو مجھے جیل میں جانا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کہا معاذ اللہ۔ یہ ہے صبر المحظور، جن چیزوں سے جو اختیاری ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، اس میں صبر کرنا۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں لذت ہے، زنا میں لذت ہے، شراب میں لذت ہے، ان لذتوں سے اپنے آپ کو بچا کر صبر کر کے رہو گے، یہ صبر جو ہے یہ اختیاری ہے۔ جب صبر اضطراری کا ثواب کیا ہے؟ اس عورت کو جس کو مرگی کے دورے پڑ رہے تھے، آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت۔ ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی میرے اس بچے کے لیے لمبی عمر کی دعا کر دے۔ لقد دفنت ثلاثا، ان ہاتھوں سے 3 اپنے معصوم بچوں کو دفن کر چکی ہوں، 3 بچوں کو، اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کر دیں۔ آپ نے اس عورت سے کیا کہا؟ اگر 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے ان کے غم کو اپنے سینے میں لے کے کھڑی ہے تو پھر سن لے، لقد احتضرت حذار شدید حول النار، تو نے تو پھر جہنم کے ارد گرد ایک بہت بڑی فصیل بنا لی ہے، تو جانا بھی چاہے جہنم میں نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ اتنا صبر کر کے آئی ہے، 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئی ہے، اور ان کا صبر لے کر، ان کا غم لے کر جو ہے وہ اپنے سینے میرے سامنے کھڑی ہے۔ تو گویا کہ یہ صبر، اس کے لیے تو جنت ہے، جہنم سے دوری ہے، تو پھر وہ صبر جو اختیاری ہے اس میں اجر کتنا ہے؟ وہ صبر اختیاری جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ کی 13 سالہ سیرت جو ہے، جب آپ دعوت کے ایوانوں میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، یہ اختیار جو ہے اس میں جو ہے وہ اختیاری صبر ہے۔ یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صبر کر رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لہو لہان کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ آپ کی بیٹی کو، حاملہ کو قتل کر دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ نے صبر کیا۔ یہ صبر اختیاری ہے۔ جب صبر اختیاری اللہ کے نبی کے سیرت میں نظر آتا ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کے نبی کا مقام جنت میں سب سے اونچا ہوگا؟ اس لیے کہ صبر اختیاری کا صبر جو ہے اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، صبر اضطراری کا جو ہے وہ صبر جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ آپ جو تکلیفیں آتی ہیں ان پہ صبر کریں گے، یہ تکلیفیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے آپ کے اختیار میں نہیں، اس پہ صبر کریں گے، واویلا نہیں کریں گے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں گے تو آپ کے لیے جنت ہے۔ لیکن جن کاموں میں آپ کو اختیار دیا ہے، آپ زنا سے بچیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔
آپ روزہ رکھ کر آپ صبر کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ کے صبر کر رہے ہیں، آپ حج کر کے تکلیفوں والا سفر ہے، لمبا سفر ہے، مزدلفہ ہے، پھر جو ہے وہ مینا ہے، پھر وہاں ساری تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، پورا حج جو ہے عبارت ہے تکلیفوں سے۔ کیا یہ صبر اگر آپ کریں گے تو اس کا جو آپ کا صبر اختیاری ہے اس کا اجر کتنا ہوگا، کتنا اجر ہو۔ 13 سالہ زندگی آپ کی تکلیفوں سے عبارت ہے، صبر ہی صبر ہے۔ آخر ہجرت کرنا یہ بھی صبر ہے، اور پھر مدینہ پہنچنا، شاید آپ سمجھتے ہو کہ ریاست مدینہ بن گئی ہے، اب تو جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہے، اب تو آسان ہے، لیکن مدینہ میں آپ کا 10 سالہ زندگی جو ہے وہ بھی عبارت ہے تکلیفوں سے۔ 13 سالہ زندگی دعوت کے میدانوں میں، دعوت کے ایوانوں میں، اور 10 سالہ زندگی آپ کے جہاد کے میدانوں میں۔ 10 سالہ زندگی 62 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ کتنی تکلیفیں، کتنا صبر کیا ہے، کتنا صبر نال معمور، صبر نال محدور، اور صبر نال مقدور، پورے صبر جو ہیں اللہ کے نبی کی سیرت سے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، اور اگر آپ نے آپ کو خسارے سے بچانا ہے، جو خسارہ بڑا خطرناک خسارہ ہے، آخرت میں جہنم کی صورت میں وہ خسارہ ملے گا، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اصول اربع کو اپنا لیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لے آئیں، عقیدے کو درست کر لیں، عمل صالح اپنا لیں، حق کو اپنا لیں، حق کی تلقین کریں، اور پھر حق کے جو ہے وہ جب بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو لوگ پھر آپ پر پھول کی پتیاں نشاور نہیں کریں گے، ظاہر ہے پھر پتھر ماریں گے، برا بلا کہیں گے، مجنوں کہیں گے، گالیاں دیں گے، گھروں سے نکالیں گے، ہجرت پر مجبور کر دیں گے۔ وتواصوا بالصبر، پھر خود بھی صبر کرنا ہوگا، اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے خسارے سے نکلنا ہے، یہ اصول اربع پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔